بنت شکیل کراچی سے خواتین کو نماز میں سوائے چہرے، ہتھیلیاں اور پاؤں کے سب چھپانا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ کافی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی کہ میری کلائیاں اور بازو نظر آتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسکارف لینا شروع کر دیا جس سے پورا ہاتھ چھپ جاتا ہے۔ اب جو نمازیں پہلی حالت میں پڑھی وہ ہو گئیں یا نہیں، یا مجھے قضا پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، اگر کلائی 1/4 کلائی یا اس سے زیادہ کھلی رہتی تھی، پاؤں تو کھل گئے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، بہتر ہے ڈھانپ لیں پاؤں بھی، لیکن پاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہتھیلیاں بھی کھل جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بازو، کلائیاں اور بازو نظر آتے تھے تو 1/4 یا اس سے زیادہ نظر آتے تھے، پھر تو نماز بالکل ہوئی نہیں ہے۔ پھر جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں وہ آپ لوٹا لیں، لیکن اگر 1/4 سے کم نظر آتے تھے تو توبہ استغفار کریں آپ، اور اگر تھوڑی سی نمازیں ہیں، چند نمازیں ہیں، تو لوٹا لیں اس کو احتیاطاً، اور اگر زیادہ نمازیں ہیں تو چھوڑ دیں اس کو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ احتیاط کریں اور توبہ استغفار کریں، آئندہ جو ہے پراپر پوری کلائیاں ڈھک کے نماز پڑھیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کسی گناہ کا پتہ نہیں تھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گناہ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو تو وہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ ویسے گناہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہ نوجوانوں میں بہت ہے، ہینڈ پریکٹس، وہ بعض دفعہ روزے کے دوران بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو صرف قضا لازم ہے، ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا، البتہ گناہ بہت سخت ہوتا ہے، اور نفلی روزہ توڑا ہے تو بھی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ حافظ ہانی منصور لاہور سے، ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور ان پر 11 مہینے گزر چکے ہیں۔ اب وہ ان پیسوں کا مالک کسی اور کو بنا دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، اور پھر ہر سال ایسے ہی کرے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے وہ مال کسی اور کو دے دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، تو ایسی نیت کا کیا حکم ہے اور ایسا کرنا جائز ہے، اور کیا اس سے گنہگار ہوگا؟ اگر وہ پورا مال سچی مچی میں کسی کو دے دیتا ہے تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن سچی مچی میں دینا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اب آپ خود سوچیں، جس سے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نہیں نکل رہی، 2.5 لاکھ روپے، وہ پورا 1 کروڑ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی جو 2.5 لاکھ نہیں دینا چاہ رہا وہ 1 کروڑ کسی کو دے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ دیتا ہے ہی نہیں، وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم بولو ہاں میں نے لے لیے، اور پھر زکوٰۃ کی تاریخ گزرنے کے بعد میں تم سے لے لوں گا اور تم مجھے دے دینا۔ تو یہ دینا لینا ہے ہی نہیں، یہ ڈرامہ ہے، یہ وہ ہیلا ہے ہی نہیں جس کو ہیلا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہیلے کا مطلب جو شرعی ہیلا ہوتا ہے نا، ایک تو ناجائز ہیلا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، ایک جائز ہیلا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں نے صدقہ کر دی پوری رقم 1 کروڑ روپے، پھر وہ جیسے شوہر نے بیوی کو 1 کروڑ دے دیے، فار ایگزامپل زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہی دیے ہیں، لیکن زکوٰۃ تھی 2.5 لاکھ، آپ نے بیوی کو 1 کروڑ پورے دے دیے، تو یہ تو آپ نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی۔ تو پھر بیوی کو یہ رائٹ ہے وہ لے کے چلی جائے، بولے بھائی میرے ہو گئے، بس میں بیچ رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں اس کو سونا خرید کے کسی کو ہبہ کر رہی ہوں، پھر اس کو پورا حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو پورا حق نہیں دیا، اس کا مطلب آپ نے دیا ہی نہیں ہے بیوی کو، آپ ڈرامہ کر رہے ہو، تو جیسے کہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، تو یہ ہیلا حرام ہے جو آپ نے بیان کیا، کیونکہ اس میں انسان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ 2.5 لاکھ دینا نہیں چاہ رہا اور پورا 1 کروڑ کسی کو گفٹ دے دے، تو وہ گفٹ نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں اوپر سے، اندر سے نہیں دے رہا، ایسا نہ لے کے بھاگ جائے، پتلی گلی سے نکل جاؤ، تو یہیں بیٹھا رہے، اگلے دن واپس کر دینا مجھے یہ رقم، تو دی نہیں ہے اس کا مطلب۔ تو اس لیے یہ پھر دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلا ہے، جو وہ والا ہیلا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، تو اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے جب اللہ نے آپ کو 1 کروڑ دیے تو خوشی خوشی 2.5 لاکھ دو بھائی، گورنمنٹ کو ڈبل ٹیکس دے دیں گے، اتنا زیادہ بڑھا کے دے دیں گے، اور کیونکہ وہ گن پوائنٹ پہ نکال رہی ہوتی ہے، اور یہاں اللہ کے حکم کے لیے خوش دلی کے ساتھ دیں، اس سے اللہ برکت دے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، اذان اور قرآن پڑھتے وقت عورت کا دوپٹہ پہننے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے کلچر کی وجہ سے یا اسلام کا حکم ہے؟ دیکھیں، شعائر اللہ کی تعظیم یہ اسلام کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب احترام میں عرف کا تعلق ہے، کس طرح سے احترام ہوگا یہ اللہ نے نہیں بتایا، تو اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے، قرآن بھی شاعر اللہ میں سے ہے، تو عبادت کے وقت تو ویسے بھی شریعت میں ہے کہ آپ ادب کے ساتھ عبادت کریں، تو عورت کا دوپٹہ لینا نماز کے وقت میں یہ شریعت کا اس لحاظ سے حکم ہے کہ نماز کا احترام آپ کر رہے ہیں، باقی احترام کا طریقہ تو نہیں شریعت بتائے گی نا، وہ تو
ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ننگے سر ہونا بے احترامی ہے اور سر پہ چادر ہونا یہ احترام کی علامت ہے. تو اس لیے اذان کے وقت یا قرآن کی تلاوت کے وقت سر پہ دوپٹہ لازمی لینا چاہیے.